السلام علیکم دوستو، آگاہی ریئل اسٹیٹ سولوشنز کے پلیٹ فارم سے احمد بلال ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو آگاہی ہے، وہ بہت اہم ہے دوستو۔ ریئل اسٹیٹ کے بارے میں ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، آج ایک الگ آسپیکٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور ریئل اسٹیٹ، آپ ریئل اسٹیٹ میں کیوں آتے ہیں؟ لوگ کیوں جو ہے وہ پلاٹ خریدتے ہیں، زمین خریدتے ہیں یا گھر خریدتے ہیں؟ اس لیے تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں اور ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اچھی زندگی گزار سکیں۔ لیکن دوستو، ریئل اسٹیٹ ایک بہت بڑا وبال بھی ہے اگر آپ اس کو اس اینگل سے سوچیں تو۔ اور وہ کیا ہے کہ جب آپ نے یہ جو کچھ بنانا ہے اس کا حساب آپ نے دینا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو اپنی اگلی نسل میں تقسیم جو کرنا ہے وہ اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ اور اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ قرآن پاک میں بڑا، آپ قرآن پاک کھول کے پڑھیں آپ کو ترجمے کے ساتھ تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ہمارے ملک میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں چاہے بہت سے، خصوصاً گاؤں میں یہ چیز ایک رواج ہے، یا ہمارے ہاں شہروں میں بھی یہ رواج ہے کہ جو بہنیں ہیں ان کو ان کے حق سے محروم کیا جاتا ہے۔ دوستو، بہت بڑا اس کے اوپر وعید ہے۔ آپ نے ایک زمین یا پلاٹ یا گھر قبر میں لے کر جانا ہے، ساتھ آپ نے کتنا اس کو کرنا ہے، آپ اپنی زندگی میں کتنا جی لیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی بہن کو اس لیے اس کا حق نہیں دیتے کہ تمہیں ہم نے جہیز دے دیا تھا تو لہٰذا جہیز دے دیا تھا، جاؤ اب تمہیں زمین میں سے حصہ نہیں ملے گا، یا زمین میں سے اس سے خود لکھوا لیں گے جان بوجھ کے۔ یا میں نے ایسے بھی بدبخت لوگ دیکھے ہیں جو کہ اپنی بہنوں سے سائن انگوٹھے لگوا لیتے ہیں۔ یا ان کی اگلی بدبختی کا ایک اور جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے وہ پراپرٹی میں سے وہ حصہ دیتے ہیں جو سب سے تھکا ہوا حصہ ہوتا ہے۔ یا ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی قیمت ہماری مرضی کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوستو، اگر آپ نے دنیا میں، جب ان تمام بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ جن کے ایسے بھائی ہیں تو ایسے بھائیوں کے بارے میں ذرا دیکھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی وہ بھی جو ہے وہ آخرت کے عذاب سے بچیں اور اس ظلم سے بچیں، تو اپنا رائٹ جو ہے وہ اپنا رائٹ حاصل کریں، اپنا رائٹ جو ہے اس کو سمجھیں، اور اس چیز کے اوپر کہ جی اس کو دل ہی دل میں برا منانے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے، اب یہ جو ہے وہ اویئرنیس کا دور ہے، اور یہ ہے کہ اپنے رائٹ کے لیے کھڑے ہوں۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جنت بھی مرے بغیر نہیں ملتی، اور ان تمام بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ غیرت کھائیں۔ اور میں نے مذہبی لوگ دیکھے ہیں، میں نے مذہبی گھرانے دیکھے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ لوگ جنہوں نے داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں اور تسبیحاں پھیرتے ہیں اور روتے ہیں، اور انہوں نے اپنی بہنوں کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے۔ دوستو، یہی پراپرٹی، ٹھیک ہے، یہ جو آپ بنا رہے ہیں، یہ پراپرٹی جو ہے آپ اس کو دنیا میں کتنا استعمال کر لیں گے، لیکن کسی کا حق مت کھائیں۔ آپ اگر اپنی بہنوں کو، اسپیشلی آج کا میرا ٹاپک جو ہے، اگر آپ اپنی بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے، ان کے حصہ دینے میں تاخیر کرتے ہیں، ان کو گھٹیا چیز دیتے ہیں، اور ان کو آپ زکوٰۃ کی صورت میں، کچھ میں نے ایسے بدبخت لوگ بھی دیکھے ہیں، مجھے یہ کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ ایسے بدبخت لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ان کے جب بہن بھائی کسی پرابلم میں ہوں تو ان کو ان کا حق دینے کی بجائے ان کو چیریٹی کی صورت میں دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑا پنے کما رہے ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں، پھر آپ فیس بک پہ دیکھیں تو، یا دائیں بائیں آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ، تو پھر ایسے لوگ بڑی بڑی جو ہے نا وہ کہانیاں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی راستے سے پتھر اٹھائیں تو اس کا یہ ثواب ہے، اور اس کے بعد کسی کو یہ کھلائیں اس کا یہ ثواب ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جی آپ جو ہے وہ پرندوں کو دانے ڈالیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ کی بے زبان مخلوق کے ساتھ بڑا اچھا کریں۔ وہ آپ زبان، اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات جو ہے ان کے ساتھ آپ یہ ظلم کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ کیسے سوچتے ہیں؟ اس کا نتیجہ پھر اس صورت پہ نکلتا ہے کہ آپ کی اولاد کہیں نہ کہیں یہ چیز سامنے آتی ہے دوستوں، ٹھیک ہے۔ اور میں والدین سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے جیتے جی اپنی زندگی میں اپنی جو جائیداد ہے اس کا جو ہے وہ کوئی اس کا حل نکال کے جائے،
کہ آپ نے اپنے جو بچے ہیں بیٹا اور بیٹی کو جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اور شریعت نے جس طریقے سے حصے بنائے ہیں، تاکہ بعد میں اگر آپ کی اولاد بے غیرت نکلے یا وہ جو ہے وہ بے شرمی پہ اتر آئے یا وہ شیطان کے بالکل عین پیچھے لگ جائے، بلکہ شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آپ کے اوپر وبال نہ آئے، اپنی زندگی میں اور اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ جائیداد میں حصہ دیں۔ وہ تمام لوگ جو اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، دنیا میں بھی ذلت حاصل کریں گے، آخرت میں بھی ذلت حاصل کریں گے۔ تو اپنی بہنوں سے دعائیں لیں، بہنیں ہر حالت میں بھائیوں سے محبت کرتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ پھر بھی کہہ رہی ہوتی ہیں نہیں ہمارا بھائی ہے، تو بھائی اگر تھوڑی سی غیرت کر لیں، ٹھیک ہے، اور یہ سوچ کے کہ جی نہیں ہمارے ہاں تو یوں ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، تو پھر اسی حساب سے پھر جوتے بھی پڑیں گے۔ تو یہ جو میں نے سخت زبان استعمال کی ہے، آپ قرآن کھول کے دیکھیں، یہ میں کوئی اپنی ذاتی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، آپ قرآن کھولیں اور اس میں دیکھیں کہ پراپرٹی کے بارے میں، اس کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی سے اس بات پر جو ہے وہ عمل کرنے کا کہا ہے۔ دوستو، ویسے تو ہم دنیاوی ان چیزوں کے بارے میں گپ شپ لگاتے ہی ہیں، پلاٹ مہنگا ہو گیا، پلاٹ سستا ہو گیا، جو بھی ہے، لیکن میری آج کی اس ویڈیو کو آپ خدا کے لیے اس کو امانت سمجھ کے اس کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں آپ کریں، ٹھیک ہے۔ میرے چینل کو یہ چیز میں پبلسٹی کے لیے ہرگز نہیں، اس چیز کو آپ عبادت سمجھ کے لوگوں کو شیئر کریں۔ کوئی ایک بندہ بھی انسان بن گیا، کسی ایک شخص نے بھی اپنی بہن کو اس کا حصہ دے دیا، ٹھیک ہے، یا کسی ایک کو بھی احساس ہو گیا، تو آپ کی اور میری آخرت کے لیے بہتر ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ آگاہی ریل اسٹیٹ سولوشنز آپ کے یہ جو پراپرٹی کے معاملات ہیں اس کے لیے آپ کو سہولت فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارے یہ چینل جو ہے وہ پسند آیا ہے، ویڈیوز پسند آئی ہیں، آتی ہیں، تو پلیز ہمیں انکریج کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز ڈھونڈے بغیر مل سکتی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی بہنوں کو ان کا حق دیجیے، اپنی اولاد کو ان کا حق اپنی زندگی میں دیجیے، اس کو لکھ کے جائیے۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئی آگاہی کے ساتھ آپ کے ساتھ گپ شپ ہوگی۔ اللہ حافظ۔